میں نے جب سے آنکھ کھولی حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو دو کاموں میں مشغول دیکھا۔ وہ اس وقت اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم کے عہدے اور تدریس سے مستعفی ہو چکے تھے، لیکن ایک دو بہت سے طالب علم جو خاص طور پر انہی سے شاگردی کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے، ان سے خصوصی درخواست کر کے ان سے ہمارے گھر پر آ کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہ چیز تھی جسے آج کوچنگ یا ٹیوشن کہا جاتا ہے، لیکن بڑا فرق یہ ہے کہ آج کوچنگ اور ٹیوشن پڑھانے والوں کے لیے آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن دینی مدارس میں استاذ شاگرد کا رشتہ ایسا بے لوث ہوتا ہے کہ جس طالب علم کے لیے باقاعدہ درسگاہ میں پڑھنا کافی نہ ہوتا ہو، اسے استاذ الگ سے پڑھانے میں نہ صرف یہ کہ بخل سے کام نہیں لیتے، بلکہ پوری ذمہ داری کے ساتھ شاگرد کا حق ادا کرتے ہیں، اور اس پر طالب علم سے کوئی معاوضہ وصول کرنا مدارس کے ماحول میں نہایت معیوب سمجھا جاتا ہے، چاہے استاذ کی معاشی حالت کیسی ہی کمزور ہو۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی جذبے کے ساتھ ان طلباء کو ہمارے گھر یا مسجد میں پڑھایا کرتے تھے۔ ہمارے محلے کی مسجد کا نام تو دینی مسجد تھا، لیکن لوگ اسے عام بول چال میں دینی مسجد کہتے تھے۔ شروع میں ہمارے دادا جان حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے متولی تھے، بعد میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی متولی بنے اور بعض اوقات اس میں بھی درس دیا کرتے تھے۔ دوسرے جب وہ گھر میں ہوتے تو اکثر اوقات انہیں کچھ نہ کچھ لکھتے ہی پایا، یہاں تک کہ رات کو بھی گرمیوں میں جب ہمارے گھر کے صحن میں روشنی کے لیے سہدری کے ایک دروازے میں ایک لالٹین لٹکا دی جاتی تھی، حضرت والد صاحب اسی لالٹین کی روشنی میں اکثر و بیشتر لکڑی کے قلم کو، جسے اس وقت کلک کا قلم کہا جاتا تھا، دوات میں ڈبو ڈبو کر کچھ نہ کچھ لکھتے نظر آتے تھے، کیونکہ فاؤنٹین پین کا رواج نہیں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بیٹھک کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا جسے ہم حجرہ کہتے تھے۔ وہ ان کی عبادت گاہ تھی، جہاں سے ان کی تلاوت اور ذکر کی آواز آیا کرتی تھی۔ مجھے بچپن کے اس دور میں حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے علمی اور عملی کمالات کا اندازہ تو کیا ہوتا، صحیح معنی میں تو وہ اب بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اپنی چھوٹی سی کائنات میں وہی محبت اور عقیدت کا سب سے بڑا مرکز تھے، اور وہ بھی مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میرے تقریباً تمام بڑے بھائیوں نے ان کی محبت کے ساتھ ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور مار کا بھی مزہ چکھا تھا، لیکن میرے حصے میں ان کا صرف پیار ہی آیا تھا۔ ایک مرتبہ تقریباً 12 سال کی عمر میں اپنی والدہ مرحومہ کے ساتھ اپنے بڑے بھائی کے یہاں لاہور چلا گیا تھا۔ اس وقت انہوں نے بھائی جان کے نام پر خط لکھا تھا: محمد تقی سلمہ کے بغیر مجھے بھی دن کاٹنے مشکل ہو رہے ہیں۔ دیوبند کے زمانے میں ان کا صرف ایک مرتبہ مدراس کا سفر مجھے یاد ہے، جس میں ان کی جدائی میرے لیے انتہائی صبر آزما تھی۔ اس پر ترہ یہ ہوا کہ جب وہ سفر سے واپس تشریف لائے تو میں نے ضد کر کے اپنے بھائیوں کو اس پر آمادہ کر لیا تھا کہ ان کے استقبال کے لیے میں بھی ان کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جاؤں گا۔ اس میں سب سے بڑا شوق تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کا تھا، لیکن اسٹیشن جانے میں دو مزے اور بھی تھے۔ ایک یہ کہ اسٹیشن جانے کے لیے تانگے گھوڑا گاڑی کی سواری لازمی تھی۔ محلے میں ایک ہندو تانگے والا پھگو کے نام سے مشہور تھا۔ ایسے موقع پر اس کی خدمات حاصل کرنے کے لیے تانگے کی پہلے سے بکنگ کرا لی جاتی تھی، جو اس موقع پر کرا لی گئی تھی۔ اس تانگے کی سواری کا موقع ہمیں بہت کم ملتا تھا، کیونکہ قریب کے فاصلے پیدل اور درمیانی قسم کے فاصلے اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ ڈولی پالکی میں طے کیے جاتے تھے۔ اتنی دور جانا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا جس کے لیے تانگے کی ضرورت ہو، لہذا اسٹیشن جانے میں اس شاہانہ سواری کا مزہ بھی آنا تھا، جس کا تصور بڑا دل فریب تھا۔ دوسرا، ریلوے اسٹیشن ہمارے لیے بذات خود ایک اعلیٰ درجے کی تفریح گاہ سے کم نہ تھا، جس سے لطف اندوز ہونے کے موقع خال خال ہی میسر آتے تھے، لہذا یہ ہمارے لیے کئی لحاظ سے ایک انتہائی پر لطف اور مسرت موقع تھا۔ لیکن عین وقت پر نہ جانے کس طرح میرا ہاتھ جل گیا اور اس کی وجہ سے علاج معالجے کے لیے مجھے گھر ہی میں روک لیا گیا اور اسٹیشن جانے سے محروم رہا۔ یہ محرومی میرے لیے کئی محرومیوں کا مجموعہ تھی، اس لیے اس کی حسرت آج بھی یاد ہے، لیکن اس کے بعد یہ پر لطف منظر بھی بھلائے نہیں بولتا کہ جو ہی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے کسی اور طرف متوجہ ہونے کے بجائے سب سے پہلے مجھے پکارا اور آگے بڑھ کر گود میں اٹھا لیا۔ لالٹین کی روشنی میں ان کی سیاہ گھنی داڑھی اور ان کا خوشی اور محبت سے کھلا ہوا چہرہ اس وقت بھی میرے تصور کی نگاہوں میں اس طرح سامنے ہے جیسے میں بھی ان کو دیکھ رہا ہوں۔